پی ٹی آئی کہ اگر کچھ ایم این ایز کو کسی کورٹ آرڈر سے قومی اسمبلی واپس آنے کا رستہ مل جائے تو آپ انہیں خوش آمدید کہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں کورٹ میں. کورٹ نے ابھی دیکھیں، اب میں آپ کو اس میں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ جب یہ انہوں نے استعفے دیے تو میرے خلاف انہوں نے بڑا ایک محاذ بنایا کہ جی یہ تو پارٹیسن ہے، یہ تو ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ ان کو حکومت کہہ رہی ہے. میں ایماندارانہ طور پر آپ کو بتاتا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ نہیں یار، ایک استعفیٰ کو مذاق نہیں ہے. سر اگر عدالتی فیصلے سے انہیں واپسی کا راستہ ملتا ہے تو آپ انہیں قبول کریں گے پی ٹی آئی؟ دیکھیں عدالت تو اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ مجھے تو کوئی اعتراض کسی کے ساتھ. آپ پی ٹی آئی کو خوش آمدید کہیں گے پھر قومی اسمبلی میں؟ بالکل. میں تو اس دن میں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی. آپ کا انتخابی اصلاحات کا عمل مکمل ہونے میں یہ میجر سٹیپ ہوگا آگے. دیکھیں وہ اس کو تو آپ چھوڑیے، بات یہ کہ اگر کورٹ کو بات کرتی ہے، کورٹ ان کو آرڈر کرتی ہے یا اس کو کوئی جسٹیفیکیشن کورٹ کو ملتی ہے، کورٹ رستہ ڈھونڈتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو یہ سالی پی ٹی آئی کا ملک تو نہیں ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے، یہ آئندہ آنے والے نسلوں کا ملک ہے. ہم نے کوئی ایسی آپس میں ضد لگا کر نہیں بیٹھنا ہے. اگر وہ آ کر بیٹھتے ہیں تو وہ آ کر بیٹھیں، کیا وہ کر لیں گے؟ یہ ایک ممکنہ حل ہے جس کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. انہیں قومی اسمبلی میں امبریس کر کے انتخابی اصلاحات کریں. ستمبر اکتوبر میں جب بھی آپ نے الیکشن کرانے ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے کریں اور اس ملک کو اس بحران سے نکال دیں. یہاں آپ کو لیڈرشپ دکھانی پڑے گی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے جس کو جو بھی قربانی دے وہ دینی ہے، اس کے لیے جائز بنتی ہے، اور اپنی انا اور ضد کی قربانی فوراً دینی پڑے گی. جو لوگ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، اس وقت جس طرف ہم جا رہے ہیں نا وہ تو بڑا خوفناک رستہ ہے، وہ تو ٹکراؤ کا رستہ ہے. وہ مجھے تو ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ جو آپ الیکشن کر رہے ہیں، اس الیکشن میں بھی خون ریزی نظر آ رہی ہے. مجھے تو محلے میں لڑائیاں نظر آ رہی ہیں. مجھے تو ایسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھائی کا دشمن ہو جائے گا. سر سپریم کورٹ کے آرڈر سے الیکشن نہیں ہو سکتی، آپ لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا. بالکل. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ میں تو سیاسی معاملات لے کے جانا، نہ سپریم کورٹ کے پلے کچھ رہتا ہے نہ سیاست کے پلے کچھ رہتا ہے. سپریم کورٹ کو بھی سوچنا چاہیے تھا، سیاسی معاملات میں نہیں لینا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو تو بالکل کہہ دینا چاہیے تھا کہ جائیں بھائی آپ اپنے معاملات خود کریں. کیا سپریم کورٹ کے انتظامی حکم سے الیکشن ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انتظامی حکم دینا تو آسان ہے، لیکن اس کو کیری آؤٹ تو کرنا ہے نا. تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ یہ الیکشن یا میرے یہ حکم کے نتیجے میں کیا آؤٹ کم ہوگی. سر اب وہ دونوں سیناریو بنے گا. سپریم کورٹ کمال کر رہی ہے. وہ ساتھ کہتی ہے جولائی میں انتخابات بھی دیکھ لیں، ساتھ کہتے ہیں 14 مئی کو ہی انتخابات ہوں گے. اب یہ پہلے سپریم کورٹ بھی سوچ لے کہ وہ کیا کریں گے. اب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک بڑی دردناک سچویشن بن گئی ہے، افسوسناک بن گئی ہے. اس پہ جتنا تعصب کیا جائے کم ہے، اور سوچنے والا بندہ تو فکر میں ہو گیا ہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں. سپریم کورٹ بھی کون بیٹھے ہیں؟ وہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، ہمارے ہی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں نا. کوئی دشمن ان لوگ کی سپریم کورٹ تو نہیں ہے. اب ان کی دیکھیں نا وہ وہاں کیا ہوا ہے. پہلے تو یہی فیصلہ نہیں ہو رہا قوم سے کہ یہ 3-4 کا فیصلہ ہے، یہ 4-3 کا ہے. کبھی ایسا ابہام پہلے بھی ہوا ہے.